مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام محفوظ جانسن ہے۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی میں ہم کسی نہ کسی حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کی غلط فہمیوں کا ہم ازالہ کر سکیں اور ان کی کم اعتقادی کو دور کرتے ہوئے ان کو ایمان کی راہوں پر ڈالا جا سکے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک پادریوں کی غلط تشریحات۔ یہ سوالات ہم نے ظفر صاحب کی پوسٹ سے لیے گئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق اول صاحب۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کو حتمی سچائی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ پروفیسر صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پادری حضرات اکثر بائبل کی غلط تشریحات کرتے ہیں، ان سے جان چھڑائیں، سچائی جانیں اور آزاد ہو جائیں۔ شکریہ۔ یہ سوالات ظفر اقبال صاحب کے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پادری ذات بائبل کی تشریحات غلط کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ایگری کر جائیں پھر تو ہم ٹھیک ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ ڈس ایگری کریں تو پھر ہم ٹھیک نہیں۔ جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط تشریحات ہیں، دراصل ان کی اپنی غلط تشریحات ہیں۔ میں ایک واقعہ بلکہ ایک لطیفہ بیان کروں گا۔ کچھ سائنس کی کانفرنس تھی تو اس میں ایک مولوی صاحب بھی تھے، ایک رشین سائنٹسٹ تھے، کچھ امریکن سائنٹسٹ تھے۔ تو امریکہ نے کہا کہ دیکھیں، فضا میں سپریمیسی امریکہ کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے چاند پر جو راکٹ گیا تھا اور جو سائنسدان گئے تھے وہ امریکن تھے۔ رشیا نے کہا چپ کرو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ چاند پہ چلے گئے لیکن فضا کے اندر سب سے پہلے جو راکٹ بھیجا تھا وہ ہم نے بھیجا تھا۔ اچھا جی۔ ادھر سے پاکستانی مولوی صاحب بولے کہ رکو، کوئی کہتا چاند پہ چلا گیا، کوئی کہتا فضا پہ چلا گیا۔ یہ کون سی کو بہت بڑا کارنامہ آپ نے کر لیا۔ ہم نے اگلے 5 سالہ منصوبہ بنایا، ہم سورج پہ جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے سورج کا نام لیا تو امریکن اور رشین سائنسدان جو تھے انہوں نے اپنی فائلیں بند کر دی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں تھوڑا سمجھائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سورج سے ابھی 1-1.5 لاکھ میل دور ہی ہوں گے تو ٹیمپریچر اتنا ہوگا کہ آپ کا جو راکٹ ہے وہ جل کر راہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بیوقوف ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیا ہے تو ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا؟ تو سائنسدانوں نے کہا ٹھیک ہے رکھا ہوگا، وہ ہم سننا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی فائلیں بند کر دی، ہمارے لیے یہ نئی چیز ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہم نے دوپہر کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے شام کو جانا۔ تو یہ تو ان کی تشریحات ہے، اس سے آپ ان کی سائنس کا، تشریحات کا اندازہ لگا لیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پادری حضرات غلط تشریح کرتے ہیں۔ ہم نے کروڑوں اربوں ڈالرز جو ہیں کرسچن سیمنریز میں، بائبل کالجز میں تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر سکیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ صرف دنیا کو بلکہ پوری کائنات کو دیکھ سکیں۔ یہ اہتمام کیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پادری حضرات کی تشریحات غلط ہیں، سن لیں اب میری بات، کان کھول کر سن لیں۔ وہ ایک سکالر کہتا ہے کہ یہ جو پنجرے کے اندر ہم پرندے بند کر دیتے ہیں نا، ان پرندوں سے پوچھے تو وہ جب اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری ہے، کیونکہ یہ نہ چلے نہیں بیٹھتے، یہ اڑتے رہتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم چین سے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ وہ قید ہیں اور جو اڑنے والے پرندے ہیں وہ آزاد ہیں، لیکن چونکہ آپ قید میں ہیں تو قیدی پرندہ سمجھتا کہ نہیں ان کو کوئی بیماری ہے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ظفر صاحب کی صورتحال اس قیدی پرندے جیسی ہے کہ جو آزاد پرندوں کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرامینس فیلیسی۔ یہ ایک مغالطہ ہے، اور مغالطہ کیسا ہے کہ دوسرے شخص کی، اوپوننٹ کی آرگومنٹ کو سنے بغیر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ پادری حضرات غلط تشریح کرتے ہیں۔ آپ موقع تو دیں، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی آرگومنٹ پیش کریں، پھر کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کریں، اس کے نتیجے کے اندر جو بھی اصل پوائنٹ ہے، جو سچائی ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ آپ ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ مسلمان
زیادہ تر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آرگومنٹ کے بغیر بات کریں، آرگومنٹ سنے بغیر کو فیصلہ صادر کر دیں۔ میں چونکہ ڈبیٹر بھی ہوں، 90 سے زیادہ میری ڈبیٹس موجود ہیں جو میں مسلمانوں کے ساتھ کر چکا ہوں۔ جو اپنے آپ کو بہترین ڈبیٹر سمجھتے ہیں مسلمانوں میں سے، اب انہوں نے کیا وتیرہ اختیار کر لیا کہ ڈبیٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اب انہوں نے ڈبیٹ کرنا بند کر دیا۔ اب وہ اکیلے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اکیلے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ میرے آمنے سامنے بیٹھیں اور بات کریں، اپنی بات کریں، میری بات سنیں، دونوں کی بات سنیں اور پھر کوئی نتیجہ اخذ کریں۔ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے پتا ہے کہ بعض کرسچن حضرات بھی اس قسم کی عادتیں اپنائے بیٹھے ہیں، لیکن جو درست طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کی آرگومنٹ سنیے۔ تو آپ نے یہ جو بات کر دی ہے کہ پادری حضرات اکثر بائبل کی غلط تشریحات کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹرامینز فیلسی ہے، مغالطہ ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، آپ نے اتنے اچھے سے ہمیں اس سوال کا جواب دیا۔ ظفر اقبال صاحب کی طرف سے ایک اور سوال، انجیل جلیل میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد خدا اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے۔ اس سے تو خدا واحد اور مسیح رسول ثابت ہوتا ہے۔ غلط تشریح کر دی ہے آپ نے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی خوبصورت آیت ہے یوحنا کی کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اب آپ نے جناب فیصلہ صادر کر دیا، آپ نے خود سے تشریح کر دی کہ اس سے مسیح رسول ثابت ہوتا ہے اور وہ خدائے واحد وہ ہے جو آسمان کے اوپر ہے۔ تو مسیح تھیالوجی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ کرسچن تھیالوجی کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ اس آرگومنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بائبل یہ بات کہتی ہے، یوحنا کی انجیل یہ بات کہتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو جانے۔ اگر تو معاملہ یہی ختم ہو جاتا تو پھر ٹھیک تھا، آپ کی بات صحیح تھی کہ یہ باپ کی طرف اشارہ ہے تو مسیح کو بائی پاس کر دیا گیا یا مسیح کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آگے لکھا اور جب یہ لکھا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو جانے، تو آگے لکھا اور کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اس کا مطلب باپ کو بھی جاننا انتہائی ضروری اور بیٹے کو جاننا بھی انتہائی ضروری۔ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کو جاننا ضروری ہے، اور بلکہ اگر آپ براڈر کانٹیکٹ دیکھیں ان چیزوں کا تو مسیح یسوع نے رول کو اس کے متعلق بھی بتایا۔ ہاں یک وقت اس نے سارا نہیں بتایا، لیکن ایک وقت اس نے باپ کے ساتھ بیٹے کا تعارف کروایا اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ میرے بعد روح القدس بھی آئے گا۔ تو ان فیکٹ بائبل جو بات بتاتی ہے وہ تینوں کا جاننا ہی ضروری ہے۔ چلے ابھی اس آیت کے اندر کم از کم دو شخصیات کی، باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی اس سے تو مسیح رسول ثابت ہوتا ہے۔ رسول کی ڈیفینیشن اسلام میں اور کرسچینٹی میں فرق ہے۔ لیکن مسلمان جب رسول کہتا ہے تو وہ رسول اور نبی مکس کر جاتا ہے، وہ ایک ہی معنی میں دونوں کو استعمال کر جاتا ہے۔ بائبل نے ایسا نہیں کہا۔ بائبل نے بہت کلیئر بات بتائی ہے۔ بائبل رسول، بلکہ میں رسول کے لفظ سے متفق نہیں ہوں، میں یہ بھی بتا دوں، جو انجیل کے اندر گریک ورڈ ہے وہ ایپسٹیلاس ہے یا اپاسٹولاس، یہ لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا یا جس کو بھیجا گیا ہو۔ تو جس کو بھیجا گیا ہو وہ اگر انجیل کی خوشخبری دیتا ہے، انجیل کی منادی کرتا ہے، تو پھر تو وہ رسول ہے۔ چلے میں رسول کے لیے جو
اوریجنل لفظ ہے اپسٹلاس، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں مشنری. میرے خیال میں جہاں جہاں رسول کا لفظ استعمال ہوا مشنری کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. مشنری کا مطلب ہے خوشخبری لے کر جانے والا شخص. ایسی دنیا میں، ایسے علاقے میں، ایسے مشن فیلڈ میں جا کر جو خوشخبری دیتا ہے جہاں پہلے سے لوگ مسیح یسوع کو اور مسیح یسوع کی کے کفارے کو، نجات بخش کام کو پہلے بیان نہیں کیا گیا اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ مشنری کی ڈیفینیشن ہے. مسیح یسوع مشنری تھا، ابراہیم مشنری تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا باپ خود مشنری ہے. تو مشن کے کام کے لیے جو بھیجتا ہے وہ بھی مشنری ہوتا ہے، جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی مشنری ہوتا ہے. مسیح یسوع ایک بہترین مشنری تھے. ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ان کو باپ نے بھیجا، لیکن کس کام کے لیے بھیجا. آپ چونکہ مشنری کی، آپ چونکہ رسول کی ڈیفینیشن غلط کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ساری کھچڑی غلط پک جاتی. ایسا ہے نہیں. تو باپ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے مسیح یسوع کو کہ وہ مشیو ڈیئی کا کام مکمل کرے. مشن دو قسم کا ہے کرسچینٹی میں، آپ دیکھیں. ایک ہے مشیو ڈیئی اور دوسرا ہے مشیو ایکلیزی. ذرا ڈیفیکلٹ ٹرمز ہیں، یہ لیٹن ٹرمز ہیں. مشیو ڈیئی کا مطلب ہے کہ مشن کا وہ حصہ جو باپ بیٹا روح کو سر انجام دیتے ہیں. اور مشیو ایکلیزی کا مطلب ہے کہ مشن کا وہ حصہ جو شاگردوں نے، رسولوں نے یا کلیسیائی ارکان نے ادا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو مسیح یسوع مشیو ڈیئی کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی صلیب پر کفارے کا کام سر انجام دینے کے لیے، موت کے لیے، دفن ہونے کے لیے اور پھر جی اٹھنے کے لیے، اور پھر شاگردوں کو حکم صادر کرنے کے لیے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو مسیح کو اگر مشنری یا رسول بقول آپ کے کہا گیا ہے تو وہ ان معنوں میں نہیں ہے، نبی کے معنوں میں نہیں ہے. وہ مشنری ہے کہ مشن کے کام کے لیے، نجات بخش کام کو مکمل کرنے کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں ہے. تو اس لحاظ سے اس کو مشنری کہنا یا بھیجا جانا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. آپ چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے آپ نے اعتراض کر دیا کہ جی وہ چونکہ رسول ہے تو رسول تو نبی ہے تو وہ تو انسان ہے اور خدا اور رسول الگ الگ ہو گئے. نہیں. اس لیے میں اپنے ان دوستوں کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اردو تراجم کے اندر رسول کا لفظ استعمال کیا، خاص کر نیو ٹیسٹامنٹ میں. یہ اتنا درست ترجمہ نہیں ہے. مطلب مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر رسول کا لفظ بھی آیا تو اس کا مطلب مشنری ہے، اس کا مطلب اپاسٹولاس ہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں. لیکن عام لوگ چونکہ اس سے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ترجمہ اتنا درست نہیں ہے، موزوں ترجمہ نہیں ہے. تو آپ کے ذہن کے اندر تو خود غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ غلط فہمیوں کا جوار بھاٹا آپ کے اندر کروٹیں بدل رہا ہے، اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ یہ والی آیت تو بذات خود اہل اسلام اور اہل یہود کے خلاف جاتی ہے اور نظریہ تثلیث کے حق میں جاتی ہے، ہمارے تو حق میں جاتی ہے. تو بھائی متی 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں تینوں اکنون باپ بیٹا اور روح القدس بھی موجود ہیں. اس لیے ہم بائبل کی غلط تشریح نہیں کرتے. اور یہ جو بات ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے، دوبارہ ایمفیسائز کروں گا کہ باپ کو جاننا بھی انتہائی ضروری اور بیٹے کو جاننا بھی انتہائی ضروری. تو یہ نظریہ تثلیث کے یا ڈوینٹی آف کرائسٹ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں جاتی ہے. پروفیسر صاحب بہت خوبصورت جواب. میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، مسیح یسوع کو خدا بنا کر تثلیث کا اکنوم ثانی بنانے والا کون ہے؟ یہ کس لیے تثلیث ایجاد کر کے مسیحوں کے گلے کا تول بنا دے؟ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، یہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ ان کی فیلسی ہے. اب تو میں اس بات کے لیے فلی کنونس ہو گیا ہوں کہ نہ صرف کرسچنز کو بلکہ مسلمانوں کو بھی
فیلسیز کے متعلق، لاجیکل فیلسیز ایک سبجیکٹ ہے، یہ پڑھانا چاہیے، اور کالج یونیورسٹی کے اندر، سیمنریوں کے اندر اور مسلمانوں کو مدرسے کے اندر یہ پڑھانا چاہیے، کیونکہ عام گفتگو کے اندر اور مذہبی گفتگو کے اندر سب سے زیادہ جو پریشانی ان کو ہوتی ہے وہ فیلسیز کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ یہ فیلسیز کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے ہمارا پہلا پروگرام دیکھا، جو ہمارا سب سے پہلا حتمی سچائی کا پروگرام تھا، اس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم بعض اوقات فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فیلسی اور حتمی سچائی دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اب حتمی سچائی کی ڈیفینیشن سن لیں، تو فیلسی اور حتمی سچائی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اگر حتمی سچائی بیان کر رہے ہیں تو ہمارا جو اوپوننٹ ہے وہ فیلسی کا شکار ہے۔ حتمی سچائی کی ڈیفینیشن آپ سن لیں کہ کیا۔ مسیح یسوع کے متعلق جب ان کا مقدمہ چل رہا تو لکھا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے کیے گئے۔ اب وہ جو جن کو بائبل جھوٹے گواہ کہتی ہے، آپ کو پتا ان کی گواہی کیا تھی؟ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے سنا ہے اس نے کہا تھا کہ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات تو مسیح یسوع نے کہی تھی، تو پھر وہ جھوٹے گواہ کیسے ٹھہرے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس حتمی سچائی کے خلاف کھڑے ہیں، وہ خدا کے الہی منصوبے کے خلاف کھڑے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے گواہ ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں۔ رات کو بعض ستارے آپ کو ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ اوکے، یہ جو ٹمٹماتے ہیں یہ دراصل ایسا ہے نہیں۔ حقیقت کے اندر اوریجنلی یہ ستارے، ان کی لائٹ مستقل جل رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جل رہے ہیں بجھ رہے ہیں، جل رہے ہیں بجھ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹمٹمانا، ایسا بالکل نہیں۔ لیکن ہمیں نظر ایسا آتا ہے کہ یہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، حالانکہ اس کی حتمی سچائی یہ ہے کہ وہ ستارے اپنی روشنی مستقل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہوا کے اندر اتنا فاصلہ زیادہ ہے کہ ہوا کے مختلف میڈیم بن جاتے ہیں، کہیں پہ ہوا ہلکی ہوتی ہے، کہیں پہ بہت ڈینس ہو جاتی ہے۔ ان مختلف میڈیم سے جب وہ روشنی کی شعاعیں گزر کے آتی ہیں تو وہ اپنے راستے بدل بدل کے آتی ہیں، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ حتمی سچائی یہ ہے کہ وہ ستارے مستقل روشنی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پرابلم یہی ہے کہ یہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے حتمی سچائی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ تثلیث کسی نے بنا کے ہمارے گلے کا طوق بنا دیا ہے، یا تثلیث کا نظریہ بنا کے تو گھوٹ کے ہمیں پلا دیا ہے، یا پھر نظریہ تثلیث کی تعلیم جو ہے یہ بائبل کے اندر ڈال دی ہے۔ جو کونسلز بیٹھی تھی، کرسچن کونسلز، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آئے نظریہ تثلیث ہم نے بنا لی، اب اس کے مطابق آیتیں گھڑے اور بائبل کے اندر شامل کریں۔ نو، اس کونسل کے اندر، نکاح کی کونسل کے اندر مور دین 300 بشپس وہ موجود تھے، اور مخالفین جو نظریہ تثلیث کے خلاف تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو بھی پورا موقع دیا گیا اور ان کے بحث مباحثے ہوئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے وہ نظریات کو سپورٹ کرنے والی آیات باہر سے گھڑ کر تو بائبل کے اندر ڈالی، وہ سب کچھ جو بائبل کے اندر موجود تھا اس سے انہوں نے عقائد یا عقیدہ کشید کیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی کس نے یہ بنا دیا، کسی نے نہیں بنایا، بائبل کے اندر موجود ہے۔ میں اب 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مسیح یسوع عقیدہ تثلیث سے پوری طرح واقف تھے۔ سنیں کیسے، کہ اگر مسیح یسوع صرف یہ کہہ دیتے کہ میں ایک رسول ہوں، میں ایک نبی ہوں، تو یہودیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ایک نبی کے، ایک مسیحا کے انتظار میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کانٹروورسی کہاں سے شروع ہوئی، مخالفت کہاں سے شروع ہوئی، کہ مسیح اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے۔ اس کی مخالفت میں یہودی پھر سفر آئی کر کے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو مسیح یسوع ایک اور کام کر رہے تھے کہ انہوں نے بیک وقت باپ کے ساتھ بیٹے اور رول قدس کا تعارف نہیں کرایا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر باپ کے ساتھ میں بیٹے کا تعارف کروا رہا ہوں تو میری مخالفت ہو رہی ہے، اور اگر اسی وقت میں یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی ایک تیسری پرسنالٹی رول قدس بھی ہے تو میری مخالفت تو آسمان کو چھونے لگے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ رول قدس بعد میں آئے گا اور وہ تمہیں
تمام سچائی کی راہ بتائے گا. وہ تمام سچائی کی راہ کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث کمپلیٹ ادھر ہوگا. تو مسیح یسوع تثلیث کے عقیدے سے واقف تھے اور آگاہ تھے اور ان کو اس کا پورا ادراک تھا، اس لیے وہ اس کے مطابق بیہیو کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے اسٹیفنس نے جب خطبہ دیا، ابھی کل ہی کی بات ہے، کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اسٹیفنس تو صرف ہسٹری بیان کر رہا تھا تو پھر اس کو سنسار کیوں کیا گیا؟ آپ غور سے نہیں پڑھتے. اینڈ میں آپ دیکھیں کہ اینڈ میں جو اس نے بات کیا وہیں پہ دیٹ از کرکس آف دا میٹر، کرکس آف دا میٹر، وہی باٹم لائن ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، وہ رول کچھ سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور مسیح یسوع کو باپ کی دانی طرف بیٹھا یا کھڑا دیکھتا ہوں. یہ بات اس نے دیکھی ہے، یہ اس کی اپنی آبزرویشن تھی. اگر وہ خاموش رہتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی. اس نے یہ بات اوپنلی کر دی. تو اس بات پہ یہودیوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو کھینچ کر پھاٹک پر لے گئے اور سنسار کر دیا. تو اس کا مطلب پوائنٹ آف کانٹروورسی جو تھا وہ تثلیث تھا. تو یہ کہنا جی کس نے ڈال دیا، یہ بائبل کے اندر پہلے سے موجود ہے. پولس رومیوں کے خط 10ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ میں یہودیوں کی خاطر گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو پولس اویئر تھا اس بات سے کہ یہودی نظریہ تثلیث یا خدا کی ماہیت کے متعلق 100% کریکٹ انفارمیشن نہیں رکھتے. تو آپ کہتے ہیں جی کہ کسی نے تثلیث ایجاد کی ہے، کسی نے ایجاد نہیں کی، بائبل کے اندر موجود ہے. بلکہ میں تو مطلب اب تو ہمارا پروگرام ایک خاص ٹاپک پہ ہے کہ آپ نے کہا جی پادری غلط تشریحات کرتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ورنہ اگر میں صرف نظریہ تثلیث کی بات کروں نا تو میں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے شروع کر دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی نظریہ تثلیث نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. جی پروفیسر صاحب، ایک اور سوال ہے آپ کے لیے کہ تثلیث، تجسیم اور کفارے کے عقائد خالصتاً پادریوں کے اوہام ہیں. اگر پادریوں کی خود ساختہ تشریحات کو ہٹا دیا جائے تو ان میں سے ایک بھی عقیدہ اس انداز سے ثابت نہیں کر سکتے جس انداز میں مسیحی مانتے ہیں یا دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہم ہے، پادریوں کے وہم نہیں ہے، ان کے اپنے عقائد یا ان کی اپنی تشریحات کے نتیجے میں یہ عقائد سامنے آئے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کے ذہن کے اندر ایسی باتیں ہیں. جب مسیحیت کو یا کرسچن تھیالوجی کو مسلمان اسلامک سافٹ ویئر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں. بھائی آپ اس کو اسلامک سافٹ ویئر سے یا عربک سافٹ ویئر سے آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے، وہ لینگویج ہی فرق ہے، سافٹ ویئر فرق ہے، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی. اسی لیے ہم جب بائبل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، پھر ہم اوریجنل لینگویجز پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ہم کریں ایسا کہ جی عربی زبان سیکھ لیں اور وہ 14 لاکھ حدیثیں پڑھ لیں اور اب ہم بائبل کی تشریح کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ جائیں میانمار جائیں اور وہاں ان کی آپ لینگویج سیکھیں، ان کے اسکول میں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں کہیں کہ جی اب میں F-16 کا آپریشن کروں گا، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہمارے مسلمان دوست یہی کرتے ہیں. دیکھیں مسیحی کونسل اور عقائد، میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ انہوں نے وہاں پر عقائد ڈسکس کیے، عقائد بنائے نہیں ہیں، ڈسکس کیے ہیں اور بائبل میں موجود آیات اور فیکٹس کی روشنی میں ڈسکس کیے ہیں. تو پھر عقائد انہوں نے تحریری شکل اس کو دے دی. دو الفاظ ہیں ایکسیجیزس اور ایسیجیزس. ایکسیجیزس کا یہ ہوتا ہے کہ بائبل میں جو کچھ موجود ہے اس کی تشریح کر کے آپ اس میں سے چیزیں کشید کرتے ہیں. ایسیجیزس کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدہ آپ پہلے بنا لیتے ہیں اور آپ اس کو بائبل کے اندر ڈال دیتے ہیں. بائبل کے اس سلسلے میں
نیو ٹیسٹامنٹ میں جو عقیدے بنائے گئے ہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں، ایکسی چیزیں، یعنی جو باتیں نیو ٹیسٹامنٹ میں یا پوری بائبل میں موجود تھی ان کو کشید کر کے تحریری شکل میں عقیدہ لکھ دیا گیا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں یوحنا کی انجیل میں 3-4 جگہ مسیح یسوع کے یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہم 2 ہیں، میں ہوں اور میرا باپ ہے، اور آپ کی توریت بھی بتاتی ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی سچی ہوتی ہے۔ تو پھر ایک اور حوالہ یوحنا کی انجیل میں کہ باپ بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے اور بیٹا بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے۔ سیلف ایگزسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کسی سے مستعار نہیں لی۔ زندگی مستعار لینے کا کیا مطلب ہے؟ مرغی ہے، مرغی کا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اگر انڈا نہ ہو تو مرغی کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان کا بچہ، اگر عورت اور مرد میاں اور بیوی موجود نہیں ہے تو بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ لیکن مسیح کے متعلق اور باپ کے متعلق بائبل کہتی ہے کہ وہ دونوں سیلف ایگزسٹنٹ ہیں، اپنے آپ میں زندگی رکھتے ہیں۔ یہ جو اردو ترجمہ ہے نا، دونوں اپنے آپ میں زندگی رکھتے ہیں، انگریزی والا بڑا کلیئر، سیلف ایگزسٹنٹ، خود سے زندگی رکھتے ہیں، انہوں نے کسی سے زندگی مستعار نہیں لی۔ تو یہ ظفر صاحب کی اپنی خوش فہمی، غلط فہمی مغالطہ ہے کہ جسے وہ پادریوں کے ساتھ تھوپنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کرسچن ورلڈ اتنی بیوقوف ہے کہ اتنی بڑی بڑی ایجادات انہوں نے کر لی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ عقائد اصل نہیں، یہ بالکل اصل عقائد ہیں اور بائبل الہام سے لکھی گئی۔ پروفیسر صاحب، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت جوابات، آپ کا بہت شکریہ۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر ایک اچھی ایمان والی زندگی گزاریں گے۔ آخر میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گی، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب سچائی مل جائے تو اسے قبول کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ دوبارہ ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔